گزار ہوں جناب حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبدالحق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے حضرت والا اپنی قیمتی نصیحتوں سے سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ باہر کھڑے ہوئے حضرات اندر آ جائیں، دعا ہوگی ابھی انشاءاللہ۔ سارا عملہ جتنا بھی ہے، جو لوگ کام میں لگے ہوئے وہ سب بیٹھ جائیں، آگے دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ آپ حضرات نے پورا جلسہ سن لیا، بیانات سن لیے، قرآن پاک کی تلاوتیں سنی، نعتیہ کلام سنا۔ کیا سمجھا وہ ہر آدمی اپنے اپنے بارے میں جانتا ہے۔ ہم ذرا پورے جلسے کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیں مختصر وقت میں۔ سب سے پہلا بیان ہوا حضرت مولانا افضال الرحمن صاحب شیخ الحدیث مدرسہ اشرف المدارس کا، اور اس بیان سے آپ نے کیا سمجھا۔ ہم نے جو سنا، ہم نے جو سمجھا وہ ہم بتا دیں آپ کو۔ بیان سے پہلے، بیان تو آدھے سے زیادہ تو اس میں ڈانٹ تھی، اور ہم اپنے اکابرین سے یہی امید بھی رکھتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ جب وہ ہماری غلطیاں دیکھیں تو ہمیں ضرور اس کے اوپر آگاہ کریں، اور بڑے اچھے انداز میں ڈانٹ لگائی ہے، کاش ہماری سمجھ میں آ جائے۔ ڈانٹ اس بات کے اوپر تھی کہ جو طریقہ چل پڑا ہے، جو ہمارے سامنے موجود ہے، اس میں بڑے لوگوں کی محنتیں ہیں، اور بہت محنت کی کمائی کا پیسہ لگا ہوا ہے۔ ہم انہی کی نصیحت کو آگے بڑھا رہے ہیں، شاید کچھ لوگ سمجھ نہ پائے ہوں، اس لیے ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں۔ چونکہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں اور ہم گاؤں کی بھاشا میں آپ کو سمجھا دیں گے حضرت کیا کہہ کے گئے ہیں اور کس کس کو ڈانٹ لگائی ہے۔ ایک چیز ہوتی چندہ، چندہ یہ ایک مہذب لفظ ہے، لیکن اصل میں یہ کیا ہے؟ بھیک۔ چندہ کا مطلب بھیک مانگنا۔ ضرورت کے وقت میں بھیک کا مانگنا جائز ہوتا ہے، اور ضرورت کے کام میں لگانا اس کو جائز ہوتا ہے۔ ضرورت کے وقت ہو اور ضرورت میں استعمال ہو، جائز ہے۔ بلا ضرورت بھیک مانگنا یا بلا ضرورت چندہ کرنا جائز نہیں ہے، اور غیر ضروری جگہوں پر لگانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم کچھ نہیں کہیں گے، ایک واقعہ عرض کر دیں گے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس واقعے سے آپ جو کچھ سمجھنا چاہو سب کچھ سمجھ سکتے ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آپ جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، چہیتی بیٹی، آپ کو اپنی تمام اولاد سے محبت تھی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ایک خصوصی لگاؤ تھا، ان کے بچوں سے بھی خصوصی لگاؤ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب آپ کہیں سفر میں جاتے تھے تو سب سے آخر میں اگر کسی سے ملاقات کرتے تھے تو حضرت فاطمہ سے، گھر جا کر، بلا کر نہیں، ان کے گھر جا کر ملاقات کرتے تھے۔ اور جب کہیں سے آپ واپس تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے کس کے گھر جاتے تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی محبت تھی۔ ان کے گھر کے اندر یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر ایک مرتبہ کوئی مختصر سا پروگرام ہوا، مختصر سی کوئی تقریب ہوئی۔ حضرت فاطمہ کی خواہش ہوئی کہ ابا کو بلا لیں، اپنی رائے رکھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوشی سے منظور کیا، اور
دعوت پہنچ گئی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی. اور آپ لوگ سماج میں رہتے ہیں، ایک سلیم الطبع آدمی یعنی اچھے مزاج والا آدمی کوئی ہو اور اس کے پاس اس کی بیٹی کی دعوت پہنچ جائے تو کیا وہ اس کو رد کرے گا؟ رد نہیں کر سکتا، نظر انداز نہیں کر سکتا، جائے گا اور ضرور جائے گا. اپنے تمام ضروری کاموں کو چھوڑ کر اس دعوت کو ترجیح دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول فرمایا. آپ تشریف لے گئے، گھر کے دروازے پر پہنچے، نگاہ ڈالی تو ایک خوشی کا موقع تھا. ایک خوشی کے موقع پر آپ تشریف لے گئے. آپ نے جب دائیں بائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر دیکھا تو کچھ پردے لٹک رہے تھے جو روزانہ نہیں ہوتے تھے، وہ آج لٹکائے گئے. چونکہ ایک خوشی کا دن ہے، ایک خوشی کا موقع ہے، اس لیے تھوڑی سی زینت اختیار کر لی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا، دروازے پہ ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا کہ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسے گھر کے اندر داخل ہو جس گھر کے اندر اس طریقے کی زیب و زینت کی گئی ہو. اور یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے واپس تشریف لائے. کیا سبق ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر جتنا بھی سبق ہو اور جو کچھ بھی آپ نے سیکھا ہو اس کے اوپر عمل کرنے کی نیت کر لینا. اور جلسوں کے بارے میں بھی ہم یہی کہیں گے کہ یہ حدیث اور یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ کا جلسے کرنے سے پہلے کہ ہم اس پیسے کا کہاں کس طریقے سے استعمال کریں. اصل میں یہ ڈانٹ لگا کر گئے مولانا افضال الرحمان صاحب، اور مجھے بڑا خطرہ تھا اس چیز کا کہ آج ڈانٹ پڑنے والی ہے، اور وہ ہو گیا اور بہت اچھا ہوا. اور ہم اپنے اکابرین سے یہی توقع رکھتے ہیں. آخر میں ہم نے ابھی تلاوت کروائی، قرآن پاک کے اندر اللہ کے دوستوں کے واقعات بھی ہیں، انبیاء علیہ السلام نبیوں کے واقعات بھی ہیں، اور اللہ کے دشمنوں کے بھی واقعات ہیں. یہ جو رکوع پڑھا گیا، اس رکوع کے اندر اللہ کے ایک باغی، اللہ کے ایک دشمن کا ذکر ہے، اس لیے ہم نے اس کی تلاوت کروائی تاکہ ہم اس طریقے کی بغاوت کرنے والے نہ ہوں جیسا وہ کر گیا. ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، رشتہ دار تھا. اللہ سے بغاوت کی، بڑا پیسہ دیا اللہ نے، بڑی دولت دی اس کو. کتنی دولت؟ اسی رکوع کے اندر پڑھا گیا لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اس کے خزانے کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے بڑے طاقتور لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہوتی تھی. خزانہ اٹھانا نہیں، چابی اٹھانے کے لیے. اب خزانے کا اندازہ آپ لگا لو کہ کتنا اس کے پاس خزانہ ہو گیا. اللہ کا حکم آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم اس کو سنایا، احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغی الفساد فی الارض، کہ اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا، تو اللہ کی مخلوق پر احسان کر، زکوٰۃ ادا کر، لوگوں کو دکھوں میں شریک ہو، کوئی بیمار ہو اس کے علاج کے لیے پیسہ دے، کوئی ضرورت مند ہو اس کو پیسہ دے، زکوٰۃ نکال. تو اس قارون نے، اس اللہ کے باغی نے کیا کہا کہ اللہ نے دیا مجھے یہ پیسہ، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ پیسہ تو مجھے اپنے ہنر سے ملا ہے، میں کمانے کا طریقہ جانتا تھا، بزنس کا طریقہ مجھے معلوم تھا، میں نے بزنس کیا، مجھے فائدہ ہوا، مجھے کسی نے نہیں دیا. یہ بغاوت اس کے اندر آ گئی پیسے کی بنیاد کے اوپر. اللہ نے اس کو کیا نصیحت کی، کیا کہا، اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کیا اس کو اس بات کی خبر نہیں کہ اس سے بھی طاقتور لوگوں کو اللہ نے پہلے کیسے ہلاک کیا ہے. اللہ کی پکڑ میں آ جائے اور بچ جائے گا. آج پیسہ ہے اس لیے سمجھ رہا ہے کہ ہم بہت بڑے ہیں، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے، نہیں بچ سکتا. کیا ہوا، اس کا انجام کیا ہوا؟
فخسفنا به وبداره الارض کہ ہم نے اس کو اور اس کے تمام خزانوں کو زمین کے اندر دھسا دیا، خود دھسا، اس کے خزانے دھسے، پکارتا رہ گیا، چلاتا رہ گیا۔ بہت لوگ تھے اس کے پاس میں، پیسے والوں کے پاس میں لوگ ہوتے ہی ہیں، بہت لوگ تھے اس کے پاس میں، لیکن کوئی نہیں بچا سکا۔ جب وہ اپنے پیسوں کا استعمال کرتا تھا، اپنے پیسے خرچ کرتا تھا، مکان کے اوپر ہو یا زیب و زینت کے اوپر ہو یا جیسے بھی ہو، تو اس کو دیکھنے والے دو طریقے کے لوگ تھے، ان کا بھی ذکر ہے اسی رکوع کے اندر۔ کیا کہتے تھے کہ جیسے قارون کو ملا ہے، کاش ہمیں بھی ایسے ہی مل جاتا، کاش اتنا پیسہ میرے پاس بھی ہوتا اور ہم بھی یہ گاڑی لیتے، وہ کرتے، یہاں کرتے، وہاں خرچ کرتے، کاش میرے پاس پیسہ ہوتا۔ ایک تو سوچ یہ تھی مسلمانوں کی، یہ کافروں کی سوچ نہیں، مسلمانوں میں یہ سوچنے والے لوگ تھے۔ دوسری طرف وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، دوسری طرف یہ سوچنے والے